شاہ زین بگٹی صاحب، آپ نے کس طرح سے پارٹی سے علیحدگی کا فیصلہ کیا؟ پہلے تو سردار اختر مینگل صاحب نے کیا، پھر آپ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی، اصل معاملہ ہے کیا ریزن بنی ہے حکومتی اتحاد سے علیحدگی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ 2018 کے جب الیکشن ہوئے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا اعلیٰ سطحی وفد ہمارے گھر کوئٹہ بگٹی ہاؤس آیا، جس میں صدر عارف علوی، گورنر سندھ جہانگیر خان ترین، پرویز خٹک صاحب، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی اور سردار یار محمد رند، اور ان کے علاوہ چند دیگر بھی ان کے ساتھی تھے۔ ٹھیک، تو ادھر صدر عارف علوی صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم وعدے وحید نہیں کریں گے، ہم بلکہ عملی جامہ پہنائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد کا یہ بیان آیا تھا کہ جی ان ڈیولپڈ ایریاز جو ہیں ہم ان کو ڈیولپڈ ایریاز کے ساتھ ملانے کے لیے سب سے پہلے، جیسے کہ جنوبی پنجاب، بیشتر بلوچستان اور چند اضلاع سندھ کے جیسے عمر کوٹ وغیرہ ہو گئے، تو ان کو ہم ڈیولپ کریں گے اور اس کے بعد بہتری ملک میں آئے گی۔ اور بلوچستان میں جیسے جانتے ہیں کہ بگٹی مہاجرین کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جن کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی 25 سے 30 ہزار دیگر مہاجرین ہیں جو اواران، خاران، مکران، خزدار، تربت، نوشکی، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، چمن اور لولائی سے جن کا تعلق ہے، وہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بے یار و مددگار ہیں۔ نہ وہ پچھلے 2005 کے بعد نہ وہ کبھی ووٹنگ میں حصہ لے سکے، اور نہ یہ گزشتہ 2018 میں۔ تو آئین پاکستان تو ضمانت دیتا ہے کہ ہر شخص اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کر کے اپنا من پسند لیڈر ایوان تک پہنچانے کا حق رکھتا ہے۔ تو ان بیچاروں سے وہ حق بھی چھینا گیا، ان سے ان کے معصوم بچوں کی تعلیم کا حق بھی چھینا گیا، ان سے صحت کا بھی حق چھینا گیا، ان سے ہر وہ حق چھینا گیا جو ہر ایک پاکستانی کو دستیاب ہے۔ تو موجودہ حکومت نے یہ کہا تھا کہ جی یہ ہماری اولین ترجیح ہوگی اور ہم تبدیلی کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ اس کو ہم جلد سے جلد عملی جامہ پہنائیں گے۔ تو کمیٹی در کمیٹی، کمیٹی در کمیٹی کرتے کرتے 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ابھی تک بھی کچھ نہیں ہوا، اور ابھی بھی حکومت کمیٹیوں پہ یقین کر رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا آپ نے خود چند روز پہلے بیان دیکھا ہوگا کہ فوراً ایک کمیٹی بنائی ہے کہ اتحادیوں سے ملیں۔ دیکھیں، اس کے بجائے وہ کہتے نا کہ جی وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم کہ ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم پاکستان اعلان کرتا ہوں کہ ان کی واپسی کو یقینی بنایا جائے، اس پروسیس کو ہفتے کے بعد شروع کر دیا جائے۔ تو وزیر اعظم پاکستان کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی بات ہے۔ آپ کے پاس تمام گورنمنٹ کے ٹولز ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے، اور اسی طرح ان کے آتے نوکریاں نایاب ہو گئیں پاکستان سے، بجلی نایاب ہو گئی پاکستان میں، گیس نایاب ہو گئی، جہاں کہ 3500 میگا واٹ سرپلس بجلی ہوتے ہوئے بھی جتنی آپ کی یوزیج ہے اس کے علاوہ اضافی بجلی ہے، پھر لوڈ شیڈنگ کا مقصد نہیں بنتا، پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مقصد نہیں بنتا، پورے ملک میں نہیں بنتا، اور جہاں سے سوئی گیس خود نکلتی ہے وہاں بھی آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، وہاں پانی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سرکاری سیکٹر میں کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہے۔ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، پاکستانی قوم، میں سمجھتا ہوں 1 کروڑ نوکریاں نہیں، وہ کہتے ہیں پرانا نظام بہتر تھا، جس پیٹرن پہ نوکری ملتی تھیں، ایڈورٹائز ہوتی تھیں، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہمیں لیکن شاہ زین بگٹی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ 2 سال میں اسی سیٹ اپ کا حصہ رہے، آپ اسی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، اور ان 2 سال کے دوران بھی کبھی کبھی لگا کہ آپ لوگ ناراض ہیں، ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ کیا اس وقت آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ اب معاملات اتنے سنگین ہو چکے ہیں تو کیوں نہیں ہمارے مسائل حل کیے جاتے؟ یہ جون میں آ کر ہی اختر مینگل صاحب کو یا سردار شاہ زین بگٹی یا ان کی پارٹی کو کیوں لگتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ مخلص نہیں یا بلوچ عوام کے ساتھ مخلص نہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ میری بات سنیں، بلوچستان میں صرف بلوچ نہیں، وہاں بلوچستان میں بلوچ، پٹھان، پنجابی، سندھی، سرائکی، ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں جی، اور بلوچستان زمینی اعتبار سے آدھا پاکستان ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو 2018 کے الیکشن کے بعد جب سب نے حلف لیا تھا تو تب باتیں چل رہی تھی حکومت 3 ماہ چلے گی، 6 ماہ چلے گی، تو تب میں نے کہا تھا کہ 3 ماہ 6 ماہ بہت جلد ہوگا کہ وہ کچھ کر سکیں۔ میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصہ 2 سال دینا چاہیے، وہ مناسب عرصہ ہے۔ اگر 2 سال میں یہ کچھ کر سکے تو یقیناً ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ نہ کر سکے تو آپ دیکھیے کہ لوگ خود اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے اور ایک طرف ہو جائیں گے۔
تو 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں. میں نے یہ بات تب کی تھی. میں اگر اس طرح ہوتا تو پچھلی دفعہ میں ناراض نہیں تھا. پچھلا جو آپ کا گزرا ہے بجٹ سیشن, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. نہ ہم بجٹ کو لے کے بلیک میل کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. ہم گورنمنٹ کو وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز سے 12 آگاہ کر چکے ہیں. ہم بتا چکے ہیں. شاہزین بگٹی کو وزارت اپنے لیے نہیں چاہیے. شاہزین بگٹی کو کوئی چیئرمین شپ نہیں چاہیے کسی چیز کے لیے. اگر چاہیے ہوتی تو شاہزین بگٹی بھی کیبنٹ کا حصہ ہوتا اور شاہزین بگٹی بھی وزیر ہوتا. شاہزین بگٹی صاحب آپ نے فواد چودھری صاحب کی بات سنی ہوگی اور ان کا انٹرویو سنا ہوگا فواد چودھری صاحب کا. اور فواد چودھری صاحب کی اگر آپ نے گفتگو سنی ہے تو وہ آپ سے پوچھنا بنتا ہے, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ 5 مہینے کے بعد معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ اب آپ لوگوں کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے یا اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے, اگر آپ لوگوں کی بات مان لی جاتی ہے تو کیا آپ واپسی کی راہ دیکھیں گے یا یہ مستقل ناراضگی ہے؟ شاہزین صاحب. دیکھیں جی, ہم اس ہفتے ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کمیٹی نہیں بلکہ جو وعدے کیے ہیں اگر اسے عملی جامہ پہناتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں ہم بالکل جو بلوچستان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں ہم اس پہ اپنی بات پہ کھڑے ہیں اور یہ بالکل وزیر اعظم ایگزیکٹو آرڈر پاس کر کے کرتے ہیں تو بالکل ہم کھڑے رہیں گے. اور اگر خدا نخواستہ صرف ٹائم گین کرنا چاہا تو مزید اس طرح کا ٹائم ہم انہیں نہیں دے سکتے. پھر ہمیں علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی جو ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے.